بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھو ماقبل کے اندر آپ کے سامنے میں نے حج کے فضائل اور حج کے اقسام بیان کیے تھے۔ اب یہاں سے حج کے فرائض، حج کے واجبات اور حج کے ممنوعات، یعنی حج کے اندر کون کون سی چیزیں فرض ہے اور کون سی چیزیں واجب ہے اور کون سی چیزیں ممنوع ہے یعنی منع ہے، ان کا ذکر ہوگا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے حج کے فرائض کو دیکھیں ہم۔ احرام مع نیت و تلبیہ، احرام باندھے اور نیت کرے۔ نیت کیسے کرنی ہے؟ اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی تقبلہ منی، کہ اللہ تعالیٰ میں نے حج کا ارادہ کیا تو اس کو میرے لیے آسان فرما اور میری طرف سے اس کو کیا فرما؟ قبول فرما۔ دوسرا ہے، اچھا اسی کے اندر پھر تلبیہ پڑھے۔ تلبیہ کیسے پڑھنی ہے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لا شریک لک۔ تو یہ ہو گئی احرام مع نیت اور تلبیہ۔ دوسرا ہے وقوف عرفات، یعنی عرفات کے اندر ٹھہرنا، عرفات کے اندر وقوف کرنا، یہ حج کا بہت ہی بڑا فرض ہے۔ اور تیسرا ہے طواف زیارت، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ حج کے اندر آیت نمبر 29 میں فرمایا ہے، ثم لیقضوا تفثہم، کہ جب تم قربانی وغیرہ سے فارغ ہو جاؤ تو اپنے میل کچیل کو صاف کرو، ولیوفوا نذورہم، اور اپنی نظروں کو پورا کرو، ولیطوفوا بالبیت العتیق، اور بیت اللہ کا طواف کرو۔ تو یہاں پر جو طواف کا ذکر ہے اس سے طواف زیارت مراد ہے۔ تو احرام مع نیت و تلبیہ، وقوف عرفات اور طواف زیارت، یہ تو ہو گئے حج کے فرائض۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جو حج کے اندر واجب ہے۔ اچھا یہ فرائض کا مسئلہ ایسا ہے کہ ان کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص ان کو ان کے مقامات میں جا کر اور ان کے اوقات کے اندر ادا نہیں کرتا تو قربانی دینے سے، دم دینے سے بھی جو ہے حج ادا نہیں ہوگا، اس کی تلافی نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر یہ چیزیں فوت ہو گئی، چھوٹ گئی، تو پھر جو ہے اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ دوسری چیز ہے واجب، حج کے واجبات کے اندر سے ہے سب سے پہلے وقوف مزدلفہ، مزدلفہ کا وقوف، مزدلفہ کے اندر ٹھہرنا۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، جب تم عرفات سے لوٹ رہے ہو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، تو تم اللہ کا ذکر کرو مشعر حرام کے قریب، تو اس سے مراد مزدلفہ ہے۔ دوسرا ہے صفا مروہ کی سعی کرنا، حلق کرنا، شیطان کے کنکری مارنا۔ اسی طریقے سے جس کا حج تمتع اور حج قران ہے اس کے لیے قربانی کرنا۔ آفاقی حاجی کے لیے واپس ہونے سے پہلے طواف وداع کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہے؟ حج کے واجبات کے اندر سے ہے۔ اگر ان میں سے کوئی بھی واجب ترک ہو جاتا ہے تو دم دینے سے اس کی تلافی ہو جائے گی۔ اور تیسرا ہے ممنوعات، حج کے ممنوعات، یعنی حج کے اندر کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جو منع ہے، جن میں سے حرم کے کسی بھی جانور کا شکار کرنا یا کسی بھی جانور کے شکار کرنے میں کسی دوسرے کی مدد کرنا، حرم کے درخت کو کاٹنا، گھاس وغیرہ کو کاٹنا، اسی طریقے سے سر کے بال کو کاٹنا، جو مارنا، سر کے اندر کنگا کرنا، خوشبو استعمال کرنا، ناخن کو تراشنا، سلا ہوا کپڑا پہننا، حالت احرام کے اندر حالت بغیر احرام کے میقات سے گزرنا، اسی طریقے سے سر اور چہرے کو ڈھکنا، حیض اور نفاس والی عورت کا طواف کرنا، یہ تمام کی تمام چیزیں کس میں سے ہیں؟ ممنوعات کے اندر سے ہے۔ لوگوں کو جو ہے مسائل معلوم نہیں ہوتے اور اس کے اندر کوتاہیاں کرتے، سستیاں کرتے ہیں۔ اس لیے حالت احرام کے اندر جو ہے سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے آپ، حرم کے کسی بھی جانور کو آپ پریشان نہیں کر سکتے، شکار نہیں کر سکتے آپ، اور کوئی آدمی اگر شکار کر رہا ہے تو اس کی مدد بھی نہیں کر سکتے آپ، جو ہے نہ وہاں کی گھاس اکاڑ سکتے ہیں، نہ کوئی کسی درخت کو کاٹ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اور بھی چیزیں، آپ خوشبو استعمال نہیں کر سکتے، بالوں کے اندر جو ہے کنگا نہیں کر سکتے، یہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو تین چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی۔ پہلی چیز حج کے فرائض، دوسری حج کے واجبات، اور تیسری حج کے ممنوعات۔ سمجھ میں آگے؟ انشاءاللہ حج کس طریقے سے ہوتا ہے؟ حج کے 5 دن ہوتے ہیں، 8، 9، 10، 11 اور 12۔ اس کو جو ہے میں
مکمل تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔